نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والمطمئنین الآمنین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ 12 ربیع الاول کی عید میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ اب سنی بیدار ہو رہے ہیں۔ میں جی ٹی روڈ پہ آ رہا تھا، ہوٹل بند، دکانیں بند، مارکیٹیں بند، چھوٹے چھوٹے بچے بھی سائیکلوں پہ چھوٹی سائیکلوں پہ جھنڈے لگا کے اپنی دوڑے لگا رہے تھے۔ مجھے نظر آیا کہ اب مسلمانوں کو پتہ چلا ہے کہ اصلی عید کون سی ہے۔ آہستہ آہستہ یہ قوم بیدار ہو رہی ہے، اس کو پتہ چل رہا ہے کہ اصلی عید کون سی ہے۔ ایک عید ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہے، ایک عید روزوں کے حوالے سے ہے۔ روزہ تو ہمارا ایک عمل ہے، عمل انسان کی مخلوق ہوتی ہے، روزہ تو انسانوں کی مخلوق ہے، انسانوں کا ایک عمل ہے۔ انسان کے ایک عمل کے حوالے سے روزے کی عید منائی گئی، چلو میرے آقا نے منائی۔ ابراہیم علیہ السلام بے شک بڑے نبیوں کے باپ ہیں، مگر ان کی شریعت اور تھی، ہماری شریعت اور ہے۔ کبھی کبھی تو بابا دل ٹھنڈا کرے، ساڑھے مولوی کہتے ہیں جو نماز نہیں پڑھے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔ میں کہا پچھلے نبیاں ایک نماز نہیں پڑھی تھے نبی ہو گئے۔ انہاں مولویوں نے خدا ہدایت ہے، ان کے مذہبوں میں نماز ہے ہی نہیں تھی، بغیر کوئی نماز پڑھے نبی ہوئے، قربانیاں دیندے رہے۔ ان کے مذہب میں قربانیاں تھیں، قربان گاہیں بناتے تھے جیسے ہم مسجدیں بناتے ہیں جگہ جگہ، اور لوگ قربانیاں دیتے تھے مگر نماز نہیں تھی۔ پر دیکھیں نا مذہب مسئلہ تو اللہ دا ہے، کیونکہ مولوی کہتے ہیں اللہ دی نماز ہے، اللہ دی نماز ساڑھتے ہی پینی سی، پچھلیاں نے کیوں نہیں پئی؟ مجھے گل سمجھاؤ کہ یہ جو اللہ کی نماز ہے، کیا اللہ کو پہلے یاد نہ رہا کہ پہلے نبیوں کو بھی نماز پڑھانی ہے؟ اسلام کے علاوہ یہ جو مذہب آیا بنی اسرائیل کہانی ساری کی ساری قرآن شریف سے بھرا ہوا ہے۔ اگر بنی اسرائیل کی کہانی نکال دے تو 10 سپارے نکل جائیں گے۔ قرآن پاک کے 30 سپاروں میں میرے نبی کی 40 سالہ زندگی پر صرف 1.5 آیت ہے۔ کتنی؟ سپارہ نہیں، آیت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے ہمیں کیا غرض، ہم یہودی تھوڑے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے ہمیں کیا غرض، ہم عیسائی تھوڑے ہیں۔ ہم تو مسلمان تھے، ہماری مذہبی کتابیں ہمیں بتاتی خدا کا رسول دنیا میں کیسے آیا۔ یہ 40 سالہ زندگی ہے، کوئی حدیثیں ہیں، کوئی کہانیاں ہیں۔ کہانیاں تو خیر چلو، کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ میں لوگوں کے سامنے کیا بولوں۔ راستے میں نوری صاحب سے بھی مشورہ کیا، میں کہا سچ بولے تو کتنا کہ بولے، اور سچ بولے تو مسئلہ ہی باقی کو نہیں رہتا، مسئلے سارے جھوٹ کی پیداوار ہے۔ دوستو
ہمارا دین ابراہیمی دین نہیں ہے۔ اس میں بہت سی وہ چیزیں تھیں، عورتیں مرد مل کر گاتے تھے، ساز و آواز پہ خدا کو یاد کرتے تھے، تک نہ وہ بھی تو نبی تھے نا جن کو اللہ نے سازوں کی اجازت دی، وہ بھی تو نبی تھے مردوں عورتوں کو مل کر گانے کی اجازت دی، وہ بھی تو نبی تھے جن کی شریعت نماز ہے ہی کوئی نہیں تھی، روزہ بھی نہیں تھا، روزہ یہودیوں نے بعد میں بنایا۔ جو شریعت کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کو ملی اس میں روزہ نہیں، یہودیوں نے اس سطح پہ کہ 40 دن لگائے۔ کتنے؟ 40 دن۔ موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ 40 دن لگائے تو شریعت ملی۔ کہتے ہیں اللہ نے اپنی انگلی سے لکھی، ان دسو خدا دی انگلی بھی ہوئے بندہ ہے کہ نہیں؟ انسان کا یہ خدا کا انسانی تصور ہے، ایسے انسان نکل نہیں سکنے، آپ نے جیسے انسان کوئی خدا سمجھ لی۔ انگلی سے لکھا، 40 دن لگ گئے، کہتے کوئی ترکڑا مستری لے گئے انہوں نے 2 دن لکھ دینا سے 10 حکم سن لکھ دینے سے مہاڑا جا مستری نہ لے گئے انہوں نے 1 دن ہی لکھا جائے۔ اللہ کن فیکون کا مالک ہے تے 10 حکم لین واسے لکھن واسے 40 دن لے گیا۔ یہ میں کہاں بتاؤں انسان کہانیاں، کیسے کیسے سوچتا ہوں میں بیدار کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا، بوڑھا ہو گیا اسی طرح مر جاؤں گا، دنیا بھول جائے گی۔ اللہ گواہ میں نے مسلمان کو بیدار کرنے کی کوشش کی۔ راجنا کتاب دا واقعہ یاد ہے کہ جی صدیقی اکبر روتے تھے تو کمرہ کالا ہو جاتا تھا نا، مولوی کی لکھ دیں بھائی رون نال دھواں تھا نہیں نکلتا، کالا ہو گیا، کوئی پیٹر ایجنٹ لگیا سی، گل کرنا گل پہ خود سی۔ ایک اور کرامت سنان پہ کہ جی فلانا بزرگ چھاتے بہ کے اتنا روندے سن کہ بندہ کوڑو گدا پرنالا چل رہے سے۔ کو خدا دا خوف کرو مسلمانوں، جس مذہب میں 90% جھوٹ ہو وہ آگے قبول کیسے ہوگا؟ عید اصلی عید میرے آقا کے دنیا میں تشریف لانے کی عید ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ عید صرف پہلی عید ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہم ان کی امتی نہیں ہیں، اسماعیل علیہ السلام کے ہم امتی نہیں ہیں، ان کا دین ہمارا دین نہیں ہے۔ میرے آقا نے یہ ساری چیزیں اس لیے جاری رکھی، کچھ عقل کے تقاضے ہوتے تھے۔ عربوں میں اکثریت اولاد اسماعیل کی تھی جو وہاں آباد تھے، تو میرے آقا نے بہت سی چیزیں جو ابراہیم علیہ السلام سے منسوب تھیں وہ چلاتے رہے تاکہ لوگوں تک اپروچ ہو سکے، لوگ اسلام قبول کر سکے۔ ورنہ میرے آقا کو خود معلوم ہونا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین اور تھا، میرے مصطفیٰ کریم کا دین اور ہے۔ بابے کا نام استعمال ہوتا رہا، بابا یہودیوں کا جد امجد ہے۔ آج دنیا میں جتنے یہودی آباد ہیں وہ اپنے آپ کو اولاد ابراہیم کہتے ہیں۔ تو ان نبیوں کے حوالے سے جن کے ہم امتی نہیں ہیں، میرے خیال میں پاکستان کی آبادی 18 کروڑ ہے، 18 کروڑ آبادی میں سے اگر 30% لوگوں نے بھی قربانی دی ہو تو 5-6 کروڑ قربانی بنتی ہے۔ ایک قربانی اگر 10,000 کی لگائیں تو کم از کم 5 سے 6 کھرب روپیہ، کتنا؟ 5 سے 6 کھرب روپیہ 2 دن پاکستانیوں نے جو اپنے آپ کو غریب قوم کی تھی ختم کر دیا۔ پھر یہ کہانی بابے کی ہے نا، بکرا آیا کہ نہ آیا، دمبا آیا کہ نہ آیا، دنیا کا کوئی مولوی اگر مجھے ایک روایت لا دے کہ سوائے اس دمبے کے جو بابے کو فری ملا تھا اس نے بعد میں بھی اپنے بیٹے کی یاد میں کوئی دمبا ذبح کیا، اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں کوئی قربانی کی، اسحاق علیہ السلام کی یاد میں قربانی کی، ایک حدیث بتا دے میں ان کا مرید ہو جاؤں گا۔ بابے خود ایک کی تھی، ایسی سال بسال لگے۔ یہ عربوں کی تہذیب تھی،
عربوں کی کہانیاں ہیں، بابا گیا بابا آیا، اللہ نے کہا بچہ ذبح کر، کوئی چنگی چیز سمجھائی؟ کئی جاہل آج تک اپنے بچوں کو ذبح کر چکا، کون سی اس میں انسانیت کے لیے خبر ہے؟ چک پٹی شریف اور سو رہا تھا، ایک تکڑے سے مولوی صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے جی آپ کی کچھ کیسٹیں دیکھی ہیں، میرا دل چاہتا ہے شیخو پر آؤں کوئی بات کر لوں، میں فلاں جگہ کا صدر مدرس۔ میں کہا جی آ جاؤ۔ اتنی دیر میں کوئی مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا۔ دوستو میں نے ان مولوی صاحب سے پوچھا کہ اللہ نے نبی پہلے بنا دیا، امتحان بعد میں لیا، یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ وجہ ہے کہ جاؤ جنتاً چلے جاؤ، حساب بات اجرے لانگ۔ دیکھیں میری بات آج غور سے سنیں، انبیاء زمانے کے وہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اور نبی بنا کے بھی خدا نو نبی تے تسلی نہیں تو انہیں امتحان لیا، تو بنے گا کی؟ بنے گا کیا بنے گا؟ یہ پھر انسان کہانی نظر آئے گی۔ میں صدر مدرس صاحب نے عرض کیتا کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ انسان کل کیا کرے گا۔ انسانوں کی تقدیر آپ کہتے ہیں خدا نے لکھ دی ہے، ماں کے پیٹ میں لکھ دی ہے، اللہ کو پتہ ہے کیا کرے گا۔ جب اس کو پتہ ہے کیا کرے گا تو امتحان کیوں لیتا ہے؟ امتحان تو وہ لیتا ہے جسے نہ پتہ ہو کہ یہ کیا کرے گا۔ تو اللہ امتحان تب لے گا جب اللہ اپنے نبیوں کے عمل سے جاہل ہو، اسے علم نہ ہو، اور خدا کو جاہل نہیں سمجھا جائے گا۔ ہم اس پہ گرفت کریں گے کہ نبیوں کا امتحان کیوں لیتا ہے۔ اور مولوی صاحب صدر مدرس صاحب نام بھول گیا، میں کہا جناب روشنی ڈالو، اپنے نبیوں کے امتحان لینے کی کیا؟ تو کہ جب نبی بنا دیا تو اپنے بنائے ہوئے نبی بھی اعتبار نہیں تھا، امتحان لیتا رہا۔ مقام بھی دے دیا اللہ معافی دے۔ میں کہا جناب اس سے تسی روشنی آپ روشنی ڈالیں تو میں پھر آ جائیں شکر۔ تقریر ختم ہوئی، صاحبزادہ اقبال صاحب کو میں نے کہا جی وہ صدر مدرس صاحب کو کارڈ انہوں نے دیا تھا، ان کو تقریر کا موقع دے۔ آواز دی، ادھر ادھر نہیں تھے، کہنے لگے جی وضو کرنے گئے۔ پھر ایک نعت پڑھائی، پھر آواز دی، میں کہا جی اب آدھا گھنٹہ گزر گیا، وضو ہو گیا ہوگا، پھر کوئی نہ، میرے خیال جوتیاں اٹھائیں اور دوڑ گئے۔ اللہ کا واہ، جوتیاں چکیاں نس گئے۔ دنیا کا کوئی ملا نہیں بتاتا کہ خدا نے نبیوں کا امتحان کیوں لیا، یہ بات کھڑی نہیں ہو سکتی، یہ علم الہی کے نافی ہے۔ پھر جناب کہندے کہ ان بابے نو آگے پھینک دیا گیا۔ تورات کہتی ہے نمرود بنی اسرائیل کا بادشاہ نہیں تھا، وہ کسی اور قبیلے کا تھا، تو جب بنی اسرائیل کا تھا ہی نہیں تو ابراہیم علیہ السلام کو واسطہ کیسے پڑ گیا؟ ڈاکٹر صاحب مولوی حضرات کہندے آگ جل رہی تھی، اندر بابا امرود کھا رہے سی، میں کہا ایڈی گرمی چ امرود تو نہیں، گرم شاید پھل سی، بابے نو ہم کھوان دیو، گرم موسم میں باہر آگ جل رہی ہے۔ قصے بنائے، کہانیاں بنائیں، انسانوں کو جاہل سمجھا کہ چلو سبحان اللہ کہتے رہیں گے کام پورا ہو جائے گا۔ سنو دوستو، میرا نبی سارے نبیوں کا سرتاج ہے، میرا نبی سارے نبیوں کا نبی ہے۔ کعبے میں انہوں نے پاؤں لگا لیا، جی مقام ابراہیم ہے، بابا کھڑا ہوا، پتھر نرم ہوا۔ میں کہا صحیح نہیں، پوچھتے کیوں؟ میں کہا پتھر نرم ہوتا تو میرے رسول پاک کے قدموں تلے ہوتا جو نبیوں کا سردار ہے، بابا تو نبیوں کا سردار نہیں ہے نا۔ کبھی کہتے ہیں جی مہدی علیہ السلام آئیں گے، دوسرا کہتا ہے فلانا علیہ السلام آئیں گے، نہ، دنیا میں کوئی نہیں آئے گا، آتا تو میرا ہی رسول دوبارہ آتا جو رسولوں کا تاجدار تھا۔ کوئی نہیں آئے گا اگر میرا رسولوں کا سرتاج لوٹ کے نہیں آئے گا۔ کہتے ہیں پیر جی مسئلے کتوں لائے، خدا نے میری آنکھ کھول دی، اگر 1300 سال مسلمان کی آنکھ نہیں کھلی تھی اس کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ دوستو میرے خیال میں انسانیت کی تاریخ کا وہ سب سے عظیم دن ہے جس دن میرا آقا دنیا میں تشریف لایا، انسانیت کا سرتاج آیا،
وہ حیران ہوں، کعبے میں باب ابراہیم کے پیر کا وہ نشان رکھا ہوا، کہتے ہیں مقام ابراہیم ہے۔ آپ بتائیں ابراہیم علیہ السلام کا درجہ زیادہ ہے یا میرے نبی کا زیادہ ہے؟ کرے اچھا اچھا بولو، کس کا درجہ زیادہ ہے؟ میرے نبی کا درجہ زیادہ ہے۔ باب ابراہیم والا پیر تے رکھ لیا تو جس برامڈے میں، جس سین میں سرور کائنات کی والدہ کے پاؤں لگے ہوں گے، جس میں میرے آقا کے بچپن پہ پاؤں لگے ہوں گے، سعودیوں نے وہ عمارت ختم کرا دی کعبے کے لیے، کعبہ باقی رکھ لیا۔ پتھر لگے ہوئے ہیں کعبے میں۔ وہ علی بادشاہ کے ماموں امریکہ گئے، مرحوم کسی ہندو سائنسدان سے دوستی ہو گئی، اسے کہنے لگے یار دیکھ تو ہندوستان واپس جائے گا، اتنا بڑا سائنسدان ہے، تو بتوں کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ تو ہندو کہنے لگا تم بھی تو کعبے میں پتھروں کے سامنے کھڑے ہو، توڑا کی خیال ہے کعبے خدا بیٹھے ہیں؟ اونچا کہو کوئی نہیں، اونچا کہو، ڈرتے کیوں؟ کوئی کعبے میں خدا بیٹھا ہے؟ یہ تو عربوں کی تہذیب نے کعبے کو جنم دیا۔ انہوں نے کہا ہم بتوں کے سامنے کھڑے ہوں گے کہ نہیں؟ تم تو پتھروں کے سامنے کھڑے ہو کہ نہیں کھڑے ہو کعبے میں؟ اب بیچارہ شریف آدمی تھا، کہنے لگا ہم خود نہیں کھڑے، ہم کعبے میں پتھروں کے سامنے کھڑے ہیں تو خود نہیں کھڑے، ہم اللہ کے حکم سے کھڑے ہیں۔ وہ ہندو ہنس پڑا، کہنے لگا ہم بھی خود نہیں کھڑے، ہم بھی بھگوان کے حکم سے کھڑے ہیں۔ کوئی بھگوان کے حکم سے پتھروں کے آگے کھڑا ہے، کوئی خدا کے حکم سے پتھروں کے آگے کھڑا ہے۔ 1400 سال بیت گئے، انسانیت پتھروں سے نہیں نکل سکی۔ 1400 سال بیت گئے، انسانیت کا قافلہ پتھروں سے نہیں نکلا۔ سنو، میرا آقا، میں فقیر ہوں، میں نے کوئی زندگی میں آپ کو بتایا کہ کعبے کی کوئی حیثیت ہی نہیں میرے سرکار کے مدینے کے سامنے۔ ہزاروں تقریروں میں سمجھایا ہوگا۔ میں خود کعبے کے اندر بیٹھا تھا، کوئی دوست آیا پوچھتا کیا پروگرام ہے؟ میں نے کہا آج انشاءاللہ خدا نے چاہا اپنے رسول پاک کے روضے پہ حاضری کا پروگرام۔ کوئی پیچھے وہابی بیٹھا تھا، کہنے لگا جناب یہ نیت نہ کر کے جایا کریں، مسجد نبوی کی نیت کر کے جائیں، ثواب ہوگا۔ میں نے اسے پوچھا تو جو کہتا ہے صحیح کہتا ہے، یہ خدا کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو مجھے اس کی کوئی خصوصیت بتا۔ مولوی تو پریشان ہو گیا، گال دس بتا اس میں کیا خصوصیت ہے جس کو تم نے خدا کا، آپ نے ہر مسجد کو خدا کا گھر قرار دے دی۔ کیوں بابا احمد ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مسجد کو خدا کا گھر قرار دے دیا۔ خدا گواہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، خدا کو دنیا میں کسی گھر کی ضرورت نہیں ہے، جیسے گھر کی ضرورت ہے وہ خدا نہیں۔ کیڑے کون کون سے راز کھولوں، مسلمانوں پہ کیا قیامتیں گزر گئی۔ یہ اللہ دا گھر، اللہ جی 10-20 اینٹاں لاؤ جنت دا ٹکٹ مل گیا، میں کہو اتنے 96 دا ٹکٹ نہیں ملتا جڑا مولوی جنت دا لایا آج کل۔ 202 جنت میں گیا، 302 جنت میں گیا، چنگے صحیح گل ہے، 300 دا ٹکٹ نہیں لبدا، نہیں ملتا۔ جنتیں فرضوں پہ ملیں گی، مسجد بنانا نفلی ہے، مسجد بنانا نفلی ہے، بنائیں تو ثواب ہے، تو نہ بنائیں تو گناہگار نہیں ہوتے۔ مولویوں نے جنتیں نفلوں پہ بانٹ دی، فرضوں تک تو بات ہی نہیں گئی ہے۔ کیوں بانٹ دی؟ یہ مولویوں کے اڈے تھے۔ کیا کیا انہوں نے نہیں کیا؟ میں نے اس سے پوچھا کعبے میں کیا چیز ہے؟ پریشان کھڑا، میں کہ یہ ایک کمرہ ہے جو انسانوں نے بنایا ہے، کعبہ کو خدا نے تو نہیں بنایا، کعبہ بندوں نے بنایا ہے۔ کعبہ انسان سے افضل نہیں ہے۔ آپ پڑھتے ہیں نا
کہ جی کعبہ جھک گیا، حضور آئے، جھک گیا تو کیا ہوا؟ کعبہ کوئی انسان سے افضل، کعبہ ایک مومن مسلمان سے افضل نہیں ہے، وہ تو خدا کا رسول تھا۔ میں کہا 2 پتھر لگے ہوئے، میرے آقا نے اندر سے تو پتھر نکال دیے، باہر والے رہنے دیے۔ اب ایک پتھر کو مقام ابراہیم کہتے ہیں، وہاں ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کا فوٹو ہے، یہ میں فوٹو والے لینا رہا تھی، میں نے ان کی جان چھڑائی کہ خیر ہے دنیا کا سب سے تکڑا فوٹو خانہ کعبے میں لگا ہوا ہے، تم اپنے کیمرے چلاتے رہو۔ میرے دوستو وہاں 2 پتھر ہیں، میں کہا پتھر ہے، کہتا ہاں جی، میں کہا دوسرا حجر اسود پتھر ہے، کہتا ہاں جی، کمرہ پتھر کا بنا ہے، ہاں جی، میں کہا اللہ بیٹھا ہوا اندر، کہتا نہیں جی، تو میں کہا جس میں جڑا ویلا کوٹھا ہے اس کا کیا مقابلہ ہے اس مقام سے جہاں خدا کا رسول اور نبیوں کا تاجدار سو رہا ہے؟ اس کا کیا مقابلہ ہے مدینے سے اس مکان سے جس میں اللہ کا رسول نبیوں کا تاجدار آرام فرمائے؟ واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ پوچھ لیا، میں کہا مت اللہ بیٹھا ہوئے تو پریشان نہ ہو، یہ کعبہ کسی قوم کا قبلہ نہیں تھا، کعبہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ نہیں تھا، کعبہ کسی قوم کا قبلہ نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام کا قبلہ نہیں تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا قبلہ نہیں تھا، کعبہ خود میرے رسول پاک کے آباء و اجداد کا قبلہ نہیں تھا۔ نمازیں تو میرے نبی پاک کے آباء و اجداد نے شروع کی نا، پچھلے نبیوں کی شریعت میں نماز ہے ہی نہیں۔ پھر کہتے ہیں جی موسیٰ علیہ السلام نے اتنی نمازیں چھڑوا دیں، کبھی کہتے ہیں جی حضور گزرے تو قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، میں کہا مولوی موسیٰ علیہ السلام نے زندگی میں کوئی نماز نہیں پڑھی، قبر بھر کے کیا کرنا تھا، ان کی شریعت میں نہیں ہے۔ کہانی بناتے ہیں نا، دنیا ان کی کہانیاں پکڑ لے گی، ہر چیز پکڑی جائے گی۔ دوستو کہ جی ہے ہی کوئی نہیں، دیکھو کسی نے پڑھا ہوتا تو تب نہ۔ توریت یہ کہتی ہے جب صحرائے سینا سے بنی اسرائیل کو چلنے کا حکم ہوا تو ادھر ادھر قومیں آباد تھیں، حکومتیں تھیں، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے راستہ مانگا کہ ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے تھے، آپ ہمیں راستہ دیں، آپ راستہ دیں یا جنگ ہوگی۔ کوئی ابتدائی فتوحات جب ہو گئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا اختیار یوشع بن نون کو دے دیا۔ یوشع بن نون وہ پیغمبر ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے جانشین بنے، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں اب تمہاری قیادت نہیں کر سکتا، میں ان پہاڑوں کو جا رہا ہوں اور ان پہاڑوں میں کہیں مر جاؤں گا۔ تو ظاہر ہے جب موسیٰ علیہ السلام پہاڑوں میں چلے گئے، کہیں پہاڑوں میں مر گئے تو وہ قبر کیسے ڈھونڈی جا سکتی ہے جو تورات کہہ رہی ہے؟ دوستو بڑی مجھے خوشی ہوئی، کتنی جگہوں پہ کتنے 100 قربانیاں میرے پیر بھائیوں نے دیں۔ میں کہتا کہ میں کو اصلی عید ہے، میں کہ ابھی بھی پوری اصلی نہیں ہوئی۔ اللہ گواہ جس دن میرے آقا کی میلاد کی عید ہو، 5 دن پہلے بچے گھر میں شور مچا رہے ہیں، ابا نئے کپڑے لے کے دے، میرے رسول پاک کی عید کا دن آیا ہے، ہاں جی بچیاں ضد کریں ابا نئے کپڑے لے کے دے، ابھی بچوں نے ضد نہیں کی، اس دن عید ہوگی جب بچے ماں باپ سے عیدی مانگ رہے ہوں گے، جب بچے ماں باپ سے نئے کپڑے مانگ کے بنا کے دو، یہ اصلی عید ہے، یہ میرے سرکار کی دنیا میں آمد کی عید ہے۔ فرمایا میں نے مومنوں پہ احسان کیا، لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے مومنوں پر احسان کیا، تو کیا ہم شکر نہ کریں؟ اللہ نے دیکھیں زمین بنائی تو احسان نہیں کیا،
آسمان بنایا تو احسان نہیں کیا، زندگی دی تو احسان نہیں کیا، جنتیں دی تو احسان نہیں کیا، میری بات غور سے سنتے جائیں، اولادیں دی احسان نہیں کیا، اس کائنات کی ہر شے دی، ہوائیں دی، فضائیں دی، پانی دیے، کھیت دیے، باغ دیے، احسان نہیں کیا۔ 1,24,000 پیغمبر میں نہیں مانتا مولوی کرنے، میں نے تو ضرب تقسیم کی کہ 9,000 سال یا 8,000 سال میں 1,24,000 پیغمبر کا مطلب ہے 14 پیغمبر سالانہ۔ کتنے؟ 14 سالانہ، حساب جی نہیں کرتے ہیں ایم چلا گیا۔ جتنے پیغمبر آئے، جتنے نبی آئے، پیغمبر آئے، میرے دوستو سب سے اعلیٰ ترین دن وہی ہے جب سیدہ آمنہ کے گھر میں میرا نوری تاجدار آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ حجرہ، جس حجرے میں میرے آقا تشریف لائے، وہ سیدہ آمنہ کا حجرہ تھا، حضور کے باپ کا حجرہ ہے، والد گرامی کا حجرہ ہے۔ جس حجرے میں میرے آقا دنیا میں تشریف لائے، ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جی غار حرا میں قرآن نازل ہوا، رمضان میں قرآن نازل ہوا۔ بات سنو، قرآن تو بعد کی بات ہے، 12 ربیع الاول کو صاحب قرآن آیا اس دنیا میں، قرآن والا آیا۔ نہ یہ غار حرا کی بات ہے، نہ یہ خانہ کعبے کی بات ہے، یہ تو سیدہ آمنہ کے حجرے کی کہانی ہے۔ بڑے نبی آئے، رسول آئے، ہم قائل ہیں موت کے بعد زندگی ہے۔ کس کے قائل ہیں؟ مولویاں آپ کو تسلی کرائی ہوئے کہ موت بس، موت کے بعد زندگی ہے، اور وہ زندگی ہے جس پر کبھی فنا نہیں آئے گی۔ قبر میں دفن ہونے کے بعد نئی زندگی جو شروع ہوگی، قیامت تک اس زندگی کو فنا اور قیامت کے بعد بھی نہیں ہے۔ ہم تو فانی زندگی دیں گے، ابدی زندگی لیں گے، اس کا نام یہ فانی زندگی چھوڑ کر ابدی زندگی لینے کے نام، اور اس کو موت بنا کر ملا ڈراتا ہے مت ڈرو، تم وہ زندگی لینے والے ہیں جس کو کبھی زوال ہی نہیں آئے گا۔ حجرہ سیدہ آمنہ کا نام کتنا خوبصورت ہے، امن دینے والی، جس میں میرے سرور کائنات تشریف لائے۔ چلو بڑی عجیب عجیب روایتیں ہیں، بیان کروں یا نہ کروں۔ اس عہد میں نے کہا نا قرآن پاک میں حضور کے میلاد پہ کچھ نہیں لکھا ہوا، باقی نبیوں کے حال ہے۔ میرا آقا جب دنیا میں تشریف لایا تو اس نور کی روشنی پھیلی، اور اس نور کی روشنی میں میرے آقا کی والدہ فرماتی، میں نے شام کے محلات دیکھ لیے، ایران کے محلات دیکھ لیے، یہ نور سرور کائنات کا نور تھا۔ اور فرمایا میں نے دیکھا کعبہ جھک گیا، کعبہ جھک گیا ہوگا۔ اس وقت کعبے کی کیا حیثیت تھی، حج ہوتا تھا، کعبہ قبلہ تو تھا ہی نہیں۔ ویسے نا عمارت نہ بھی جھکو، ایک کعبہ ہوتا ہے، کعبے کی حقیقت ہوتی ہے، ایک قبر ہے، ایک قبر کی حقیقت ہے۔ ہم 6 فٹ کی قبر بناتے ہیں، میرے نبی پاک فرمایا مومن کی قبر، مسلمان کی قبر حد نظر سے لے کر 400 سال تک پھیلا دی جاتی ہے، تو 6 فٹ کی لگا کر آیا تھا۔ قبر کی حقیقت اور ہے، قبر کا ظاہر اور ہے، کعبے کا ظاہر اور ہے، کعبے کا باطن اور ہے۔ جنید بغدادی گئے، فرماتے ہیں کعبہ میرے استقبال کو آیا، کعبہ تو کھڑا تھا، کعبے کی حقیقت ایک ولی کے استقبال کو چلی گئی، تو کیا بڑی بات تو نہیں ہے۔ حج کرنے گئے تو کعبہ استقبال کے لیے خود آ گیا۔ دوستو، اسلام کا مرکز میرے سرور کائنات کی ذات ہے۔ میں نے آپ کو ہر تقریر میں سمجھایا کہ مکے والے خدا سے آگاہ تھے، لفظ اللہ بنایا ہی مکے والوں نے، عربوں نے کعبہ بنایا، عربوں
مکہ شہر آباد کیا حضور کے آبا و اجداد نے۔ 11 فٹی کعبہ تھا جس کی چھت تک نہیں تھی، میرے نبی کریم کے آبا و اجداد نے عزت دی، 20 فٹ اونچا کیا، چھت لگا دی، پرنالہ لگا دیا۔ جب میرے نبی پاک کے آبا و اجداد نے کعبہ بلند کیا تو خدا کا حکم تو کوئی نہیں تھا، کوئی اللہ کا حکم نہیں تھا۔ 20 فٹ ہو گیا، پرنالہ لگ گیا، چھت جو بڑی تو پرنالہ لگ گیا۔ کہتے ہیں یہ میزاب رحمت ہے، رحمت کا پرنالہ ہے۔ یہ رحمت کا پرنالہ خدا کے حکم سے لگا ہے، رسول کے حکم سے لگا ہے۔ کس نے لگایا؟ میرے آقا کے بابے دادے نے لگایا، وہ رحمت بن گئی۔ تو وہ کون لوگ تھے جن کے ہاتھ جس چیز کو لگ جائے وہ پرنالے بھی رحمت بن گئے؟ وہ کون لوگ تھے جن کے ہاتھ سے لگوا پرنالہ بھی میزاب رحمت بن گیا؟ میرے آقا کے آبا و اجداد کی عظمت کی کہانیاں ہیں کعبے کے ساتھ ساتھ۔ تو میرے دوستو، اصل جگہ وہ ہے جس جگہ میرے سرکار دنیا میں تشریف لے آئے۔ کعبے کو تو انہوں نے بڑے خرچے کیے، وہ مکان گرا دیا، پہلے لائبریری بنائی، اب کچھ اور بنایا۔ وہ میں نے حافظ صاحب کو کہا کہ جب میں پہلے حج پہ گیا تو اگست کا مہینہ تھا، سعودیہ میں سب سے گرم مہینہ اگست کا ہوتا ہے، 12:30 بجے وہ نماز پڑھ لیتے ہیں زور کی۔ باہر نکلے تو میں نے دیکھا کہ سرکول مولد رسول حضور کی جو جگہ ہے پیدائش کی مکان، اس کے سامنے ایک سڑک بنی، بس اس پہ لکھا ہوا یہاں رسول پاک پیدا ہوئے، پیدا ہونے کی جگہ ہے۔ 12:30 1 کا ٹائم ہے، 55 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ میں نے ان ترکوں کو دیکھا کہ 2 ترک اس پکی سڑک پہ کھڑے ہو کر 12:30 بجے پاؤں سے ننگے، اللہ گواہ پاؤں سے ننگے، ٹھنڈے ملک کے رہنے والے ہیں، وہ نفل پڑھ رہے تھے اس مقام کے سامنے، وہ بڑے خوش نصیب تھے۔ میں نے بابا پڑھنے کی کوشش کی، میں نے جرابیں پہنی ہوئی تھی، میں نے قدم زمین پہ رکھا، جلنے لگ گیا، دوسرا رکھا، جلنے لگ گیا۔ مجھ میں ہمت نہیں میں نفل پڑھ سکی، شاید میری محبت میں کمی تھی، مگر جن کی محبتیں پکی تھیں ان کو 55 ڈگری سینٹی گریڈ کی آگ کی طرح جلتی ہوئی سڑک پر انہوں نے ماتھے رکھ دیے کہ یہ رسول پاک کے روضے پیدا ہونے کی جگہ ہے۔ جلتی ہوئی زمین پر سڑک پہ ماتھے رکھ دیے، جلدی نہیں اٹھائے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ چہرہ جل گیا، ماتھا جل گیا، پاؤں جل گیا، جلدی پر خدا جانتا ہے میرے رب کریم نے ابراہیم علیہ السلام پہ تو آگ ٹھنڈی کی تھی کہ نہیں کی تھی، میرے نبی پہ غلاموں میں بھی آگ ٹھنڈی کر دی گئی۔ سبحان اللہ، بے شک، کوئی شک نہیں۔ میرے سامنے پڑھ رہے تھے، دن کے 1 بجے، کول تار کی سڑک ہے، اور دیکھا روضہ حضور کی پیدا ہونے کی جگہ کا بورڈ ہے، اور وہ ترک اس آگ والی سڑک پہ، آگ کی طرف تپتی ہوئی سڑک پہ نفل پڑھ رہے ہیں۔ میں دیکھتا رہا، ہم جیسا کو پڑھتا جلدی پڑھتا، ماتھا جل گیا، ہاتھ جل گیا، پاؤں جل گیا، خدا کی قسم میں دیکھتا رہا، بڑے سکون سے پڑھا۔ معلومات یہ آگ صرف ابراہیم کے لیے ٹھنڈی نہیں ہوتی، میرے رسول کے غلاموں کے لیے بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے، موقع آنے کی دیر ہے۔ بڑے سکون سے پڑھ رہے تھے، وہ ٹھنڈے ملک کے رہنے والے۔ اللہ کریم میرے دوستوں کو یہ توفیق دے۔ میرا آقا آیا، قبلہ ارشاد بادشاہ فرماتے تھے سرکار تشریف لائے تو آنکھوں میں سرما ڈالا ہوا تھا، کنے ڈالا؟ کرو فیصلہ۔ بال سنوارے ہوئے تھے، میرے آقا نے آتے ہی سجدہ کیا، اللہ کو سجدہ کیا۔ سجدہ صرف پاکیزگی میں ہوتا ہے، پلیت ہو تو سجدہ نہیں ہوتا، وضو نہ ہو تو سجدہ نہیں ہوتا۔ اللہ کا رسول وہ کہانی وہی چلی گئی، پاک رحموں سے پاک سلبوں میں آنے والا رسول، وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو رہا ہے تب بھی پاک ہے، ماں کے پیٹ میں ہے تب بھی پاک ہے، دادے کے سلب میں ہے تب بھی پاک ہے، پردادے کے سلب میں تب بھی پاک ہے۔ میرے آقا نے سجدہ کیا،
سجدہ بے وضو نہیں کر سکتا۔ پاکیزہ گھرانہ ہے، جہاں جہاں سے یہ نسلیں آئیں یہ پاک نسلیں تھیں۔ میں نے چورہ شریف آپ کو مسئلہ بتایا تھا کہ ایک ولی وہ ہیں جو شریعت کے تابع ہیں، جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہو گئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، حضور غوث پاک ہو گئے، داتا گنج بخش علی حجویری ہو گئے، یہ شریعت کے تابع ولی ہیں۔ حضور کے آباء ان کے کپڑوں کو، غوث پاک کے کپڑوں کو خون لگ جائے نماز کپڑا پلیت ہو جائے گا، مولا علی کے کپڑے کو خون لگ جائے کپڑا پلیت ہو جائے گا، ابو بکر صدیق کے کپڑے کو خون لگ جائے کپڑا پلیت ہو جائے گا، سیدنا عبداللہ اور عبد المطلب کے کپڑوں کو خون لگے کپڑے پلیت نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ان کو رب نے وعدہ ہے کہ یہ خون پاک ہے۔ وہ کہانی اور ہے۔ بڑے عظیم المرتبت خاندان میں نے پڑھایا حضور کے والد گرامی کو، دادا جی کو، مکے کی سرزمین پر کوئی شخص آنکھ پھر کے دیکھ ہی نہیں سکتا تھا، ان کے چہرے چاند کی طرح چمکتے تھے۔ مکے کی کتنی عورتیں خواہشمند تھی کہ کاش ہمارا حضور کے والد گرامی سے نکاح ہو جائے۔ وہ تاریخی کتابیں اٹھا کے دیکھے، ایک ایک لڑکی مرتی تھی، جس راہ سے گزر جاتے تھے دنیا دیکھتی تھی کتنا حسین گزر کون رہا ہے، تو وہ نور جو میرے آقا کے والد گرامی پہ چہرے پہ جو نور تھا وہ میرے مصطفیٰ کریم کی وجہ سے تھا۔ میرے آقا نے دوستو ہمیں رحمتوں کی کہانی سنائی، ایک کتاب دی جس کا نام قرآن ہے، اس قرآن کا نچوڑ ایک آیت ہے، اس آیت کا معنی یہ ہے وسعت رحمتی کل شیء۔ تو مولوی جو مرضی آیتاں پڑھ، تو مرضی لوگوں کو موتوں سے ڈرا، تیری مرضی، موتوں سے ڈرانا اور موتوں سے ڈرا کر انسانوں کو تبلیغ کرنا یہ انسانیت کا استحصال ہے۔ اگر انسان ساری عمر یہی سوچتا رہتا میں نے کل مر جانا ہے، بیٹھ کر روتا رہتا، آج بھی انسان غاروں میں بیٹھا ہوتا۔ خدا کی قسم انسان نے موتوں کو بھلایا ہے تو غاروں سے نکل کر ستاروں تک چلا گیا۔ یہ جو تبلیغ موت کے حوالے سے کرتے ہیں یہ انسانیت کا استحصال کرتے ہیں۔ اور میں نے تو کہہ دیا کہ ہم نے مرنا ہی نہیں، ہم نے تو مرنا نہیں ہے، وہ کوئی اور ہوگا جو مرنے والا، ہم غلام ہیں سرور کائنات کے۔ کیا اقبال کہا کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر دفن کر گئے ادھر زندگی لوٹ آئی۔ 6 گھنٹے کی موت، 8 گھنٹے کی موت، جب تک دفن یہ بھی موت نہیں ہے، روح تو موت 6 گھنٹے والی بھی جسم کو آئی، روح تو تب بھی زندہ تھی۔ سنو، آج دنیا میں سائنس کا بول بالا ہے، انسانی علموں کا بول بالا ہے، مذہب کی کسی چیز کا ثبوت نہیں ہوتا، سائنس اپنی ہر چیز کا ثبوت رکھتی ہے۔ دنیا بڑی دور چلی گئی۔ ایک مثال دیتا ہوں، لیٹ ہو رہے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم یروا الطیر الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، فرمایا کیا تم پرندے کو نہیں دیکھتے ہو، کبھی بال پر کھڑے کر کے روک کے، کبھی پر چلا کے، ہوا میں کھڑا ہوتا ہے پرندہ، ما یمسکہن الا الرحمن، خدا پرندے کو کھڑا نہ کرے تو یہ کیسے ہوا میں کھڑا ہو سکتا ہے؟ یہ پرندے کی مثال تھی مذہب کے حوالے سے۔ آج 500 حاجیوں کو لے کر اور 500 ٹن سے زیادہ وزن لے کر جمبو طیارہ جب اڑتا ہے تو اس کو کون کھڑا کرتا ہے؟ جو کافروں نے بنایا۔ اس جمبو کو کون کھڑا کرتا ہے جسے کافروں نے بنایا؟ جو 500 حاجیوں کا سامان جمع ایکسٹرا لگے، 500 ٹن تو ایکسٹرا سامان لے کر جاتے ہے کہ نہیں؟ مثالیں دینی تو مشکل ہو جائیں گی۔ انسان، سائنس اپنا وجود رکھتا ہے،
آپ گاڑیوں پہ آئے، موٹر سائیکلوں پہ آئے، کسی نے نہیں بتایا یہ تیل کہاں سے نکلا۔ سائنس نے بتایا کہ جب زلزلے آئے، قدیم زمانے میں زمین ناہموار تھی، جو انسان اور جانور زلزلوں میں زمین کے نیچے دب گئے، زمین کے پریشر سے وہ لوگ تیل میں تبدیل ہو گئے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ موٹر سائیکل کی ٹینکی میں بھی بندہ بٹھایا ہوا ہے؟ تیل یہ گوشت اور ہڈی والے انسانوں، گوشت اور ہڈی والے جانوروں کے زمین میں دب جانے سے پیدا ہوا۔ یہ ریشمی کپڑے بیویوں کے، یہ ٹریکٹروں کے ٹائر، یہ جہازوں کے ٹائر، یہ سڑکوں کی تار کو، یہ موبائل، پٹرول، ڈیزل، پلاسٹک، گننا شروع ہوا، کہانی بھری دور ہو جائے گی۔ چیزیں بنی کہ نہیں بنی؟ تیل سے نکلتی پلاسٹک ہے، تیل سے نائلن نکلتی ہے، تیل سے گندگ نکلتی ہے، تیل سے مٹی کا تیل نکلتا ہے، موبائل نکلتا ہے، ڈیزل نکلتا ہے، پٹرول نکلتا ہے، گندگ نکلتی ہے، پلاسٹک نکلتی ہے۔ 10 دنیا میں کوئی بندہ ان میں سے کوئی شے پیدا کر سکتا ہے؟ کیا بندہ فلانا پلاسٹک بن گیا ہو؟ دنیا سے جانے کے بعد وہ کتنا فائدہ مند ہوا۔ یہ ریشمی کپڑے پہننے والی بیویوں کو نہیں پتا ممکن نہیں اس میں کسی انسان ہی کا تیل نکلا ہو، وہ زمینوں کے نیچے دب گئے۔ آج جتنے ریشمی کپڑے پہنتے ہیں، جتنے یہ آرٹیفیشل مصنوعی کپڑے پہنتے ہیں، یہ گاڑیوں کے قیمتی ٹائر اس آرٹیفیشل ربڑ کے ہیں، میرے بھائی گاڑیوں میں تیل ڈالتے ہو، سائنس کہتا ہے یہ انسانوں اور جانوروں ہی سے بنا۔ آپ پریشان ہوں گے جی پیر صاحب تھوڑا مسئلے دا کی مطلب ہے؟ میرے مسئلے کا مطلب کچھ لوگ تیل بھی بن گئے، سارے دوزخ جنت چ نہیں گئے۔ میرے دوستو، سائنس ہر چیز کا ثبوت رکھتی ہے، اور سائنس یہ کہتی ہے، مولویوں آپ نے ڈرا کے مولویوں نے مار دیا، سائنس یہ کہتی ہے زمین پر رکھا ہوا ریت کا ایک ذرہ بھی تباہ نہیں ہو سکتا۔ انسان تو انسان ہے، زمین پر پڑا ہوا سائنس کہتے ہیں میٹر جو ہے اس کو فنا نہیں کیا جا سکتا۔ ایک ریت کا ذرہ جو زمین پر پڑا ہے، پوری سائنس زور لگا لے یہ ذرہ فنا نہیں ہو سکتا۔ سائنس کہتی ہے کہ انسان کے اندر جو زندگی کا ہے، درختوں میں، جانوروں میں، پودوں میں، پھولوں میں، یہ ڈی این اے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا سبسٹنس ڈی این اے، وہ سائنس کہتی ہے ڈی این اے کبھی فنا نہیں ہوتا۔ دنیا میں 600 کروڑ انسان آباد ہیں، دنیا کے سارے مذہب یہ کہتے ہیں کہ انسان کی روح کو فنا حاصل نہیں ہوتی۔ دنیا کے 600 کروڑ زندہ انسانوں کا یقین ہے کہ روح کو فنا نہیں۔ سائنس بھی کہتی ہے زندگی کو فنا نہیں۔ پھر مولوی آ کے تمہیں کہے کہ تو مر جانا، وہ تو مرے تو ہی مر، ایسا کیوں مر جانا؟ تم مرو۔ ہم مرنے کے لیے نہیں آئے۔ انسان بڑی شے، یہ یہاں سے جائے گا قبروں میں نئی زندگی شروع کر لے گا۔ میرے بھائی، میرے آقا دنیا میں تشریف لائے، میری بیوی کے والدہ ماجد، اس زمانے میں بجلیاں نہیں تھی، اس زمانے میں سرچ لائٹیں نہیں تھیں، گھروں میں دیے جلتے تھے، مگر بی بی صاحبہ کے حجرے میں اتنی روشنی ہوئی۔ آپ دنیا کی روشنی اکٹھی کر لیں، یہاں سے کراچی نہیں دیکھ سکتے، دنیا کی روشنیاں اکٹھی کر لیں، یہاں سے حیدرآباد نہیں دیکھ سکتے، اسلام آباد نہیں دیکھ سکتے۔ وہ کیسا حجرہ تھا جس میں اس طرح کی روشنی اٹھ رہی تھی کہ میرے آقا کی والدہ فرماتی ہے میں نے شام کے محلات دیکھ لیے، میں نے ایران کے محلات دیکھ لیے، پردے ہٹا دیے گئے۔ میرے رسول پاک کی آمد، چراغاں تھا، کائنات میں چراغاں ہو گیا، روشنی ہوگی۔ فرمایا تارے قریب آ گئے، قریب نہیں آئے تھے، آج تارے زیادہ روشن ہو گئے۔ کچھ میلاد آسمانوں میں بھی تو منایا جانا تھا نا، سارا زمینوں کے میلاد کی کہانی کا ہے۔ جاؤ ان کو اور چمکا دو، ان کی آنکھ کو اور روشن کر دو۔ آج دنیا پہ میرا رسول آیا،
آپ نے فرمایا آپ کی والدہ فرمائی میں نے دیکھا آسمان کے ستارے نزدیک آ گئے، روشنی سے اندازہ لگا نزدیک نہیں آئے، میرے آپ کے حکم سے ان کی روشنیاں بڑھ گئی، آسمان پہ ستاروں کی روشنیاں بڑھ گئی، اور مدینے کے مکے کے اس حجرے میں روشنی کا یہ عالم ہے کہ حضور کی والدہ بند کمرے میں ہے، ادھر بھی دیوار ہے ادھر بھی دیوار ہے، کوئی حضور کی کسی سین میں تو نہیں ہے، بند کمرے سے میرے نبی کی والدہ دیکھ رہی ہے، آسمان کے تارے بھی نظر آ رہے ہیں، ایران کے محل بھی نظر آ رہا ہے، شام کے محل بھی نظر آ رہے ہیں، یہ بند کمرے کی کہانی ہے۔ میرا آقا نبیوں کا تاجدار ہے، میرا نبیوں کا تاجدار ہے، وہ ایسا دین لے کر آیا، ایسا قرآن لے کر آیا، حرف آخر آ گیا کہ وسعت رحمتی کل شے، فرمایا میں جبار ہوں، قہار ہوں، حسیب ہوں، حساب لے سکتا ہوں، سزا دے سکتا ہوں، میں تمہیں تباہ برباد کر سکتا ہوں، میں جو چاہے کر سکتا ہوں، میری پاور ہے، میں تم سے حساب لے سکتا ہوں، پر فرمایا بات یہ تھی سارے کام کر سکتا ہوں، سارے کام پر نہیں کروں گا، پر وہ کوئی اور کہانی ہے، یہ کوئی اور کہانی، میری جتنی صفتیں تھی ساری صفتوں پہ رحمت چھا گئی ہے، وسعت رحمتی کل شے، کائنات کی ہر چیز پر، مومنوں کے دلوں پر، کائنات کی ہر مخلوق پر محبت اور رحمت چھا گئی، میرے آقا دین وہ لے کے آئے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آگے آواز آ رہی ہے، یہ آیت یہ حدیث نہیں ہے، قرآن کی آیت پڑھی ہے، قرآن کی آیت پڑھی ہے کہ رحمت چھا گئی، ہر جی محبتوں میں سزائیں نہیں ہوتی۔ ایک عورت جنگی قیدی بن گئی، ٹائم کیا ہو گیا؟ بس گئی جی۔ ایک عورت جنگی قیدی بن گئی، جب جنگیں ہوتی تھی تو عورتیں لونڈیاں بن جاتی تھی، جب غلام ہوتی تھی گھر گھر بکتی تھی، لوگ بے نکاحی بیویوں کے طور پہ رکھتے تھے، اچھے خاندانوں کی بچیاں بھی قید ہو جاتی ہوں گی۔ اس عورت کا ایک بچہ کہیں لڑائی میں اس سے کہیں بھول گیا، پھٹک گئی، اس چیز سے وہ عورت بے پرواہ کہ وہ لونڈی بن گئی، کل کا گھر گھر بکے گی، بازاروں میں بکے گی، تو انہیں گھر سمجھاواں سارے ستے ہو کے جاگ دو، بڑی پردے کی کہانیاں سناتے ہیں۔ یہ لونڈیاں جو تھیں ان کو اتنے فوش انداز میں منڈیوں میں دیکھا جاتا تھا کہ میں بیان ہی نہیں کر سکتا، اگر کسی کی لڑکی کے کپڑے اتار کر اسے چیک کیا جا رہا ہو کہ ہم نے لونڈی خریدنی ہے، یہ بے حیائی اسلام نے قبول کر لی، یہ مجھے پردے کس کی داستان سناتے ہیں؟ کیا لونڈی خدا کی مخلوق نہیں تھی؟ کیا لونڈی انسان نہیں تھی؟ کہتے ہیں انسانیت کا دین ہے، انسانیت تو رو رہی ہوگی وہاں پہ۔ ماں لونڈی بن گئی۔ پیسی بات سنا ہو دوستو، ہم نے بڑی محبت کی کہانی، کوئی بھی دور ہو، وہ میرے نبی کا دور ہو، صحابہ کا دور ہو، جس عہد میں انسان منڈیوں میں بک رہا، اس عہد میں انسان کی عظمت ڈھونڈی نہیں جا سکتی، کوئی انسان کی عظمت نہیں ڈھونڈ سکتے، اس عہد میں انسان تو منڈیوں میں بک رہے تھے، جانور ہوتے کی طرح بک رہے تھے۔ یہ عربوں کی تہذیب تھی، یہ میرے رسول کا قصور نہیں، یہ اسلام سے پہلے ہی ایسی تھی، یہ ساری عربوں کی تہذیب کہانی ہے۔ وہ عورت لونڈی بن گئی، میں نے صرف تعارف تھوڑا سا کرایا۔ امیر الملک مینگل، یہ سابقہ چیف جسٹس ہے بلوچستان کا، کہتا ہے میرے باپ کو اسلام کا بڑا شوق تھا، اس نے مجھے دینی تعلیم کے مدرسیہ سولتیہ مکہ میں داخل کیا، کہتا ہے ابھی میں پڑھا 1964 کی بات ہے کہ شور مچا ہے کہ لونڈی آ گئی، کہتا ہے میرے استاد مولوی سارے دوڑتے گئے، میں بھی چلا گیا، وہاں ایک لڑکی اونچی جگہ پر کھڑی تھی اور لوگ بڑے فوش انداز میں اسے دیکھ رہے تھے، کس میں؟ اس کی چیکنگ کر رہے تو بڑی فوش تھی، تو میں نے اپنے استادوں کے کہا کہ یہ بہت بڑی یہ خرابی ہے کہ ایک عورت کو اس طرح سے ہزاروں کے مجمع میں دیکھا جا رہا ہے، اس سے بڑی خرابی کیا ہوگی؟
تو میرے مولوی صاحبان ناراض ہو گئے، بچے تو نے پورا دین نہیں پڑھا، تو بابل بے پڑھ، جب انسان خریدتا ہے تو ہر چیز دیکھ سکتا ہے۔ سنو، ہم ملا تیری بغیرتی کے نام کو ہم اسلام کا نام نہیں دیں گے، ہم تو میرے مصطفیٰ کی رحمتوں کو اسلام کا نام دیتے ہیں۔ تیری بغیرتی تیرے ساتھ، میرے مصطفیٰ کی رحمت ہمارے ساتھ۔ پردوں کی کہانی کرتے ہیں، لاکھوں روپے دے دیے، یہ عورتیں پھر رہی ہیں اس کی، وہ ادارے بن گئے الہدا۔ بات سنو، کیا وہ آدم کی بیٹی نہیں تھی جو منڈیوں میں بک رہی تھی؟ کیا وہ ہوا کی بیٹی نہیں تھی؟ کیا نوح کی بیٹی نہیں تھی؟ کیا اسماعیل کی بیٹی نہیں تھی؟ میرے پاس بات سنو، انسان کی بیٹی منڈیوں میں بک رہی تھی۔ جنگ ہو گئی، ایک عورت لونڈی بن گئی، اس کی تقدیر ختم ہو گئی۔ خدا جانے کہاں کہاں بکے گی، کون کون خریدے گا، کیسے زندگی گزرے گی۔ سنو، جس مذہب میں غلامی جائز ہو، جس مذہب میں انسان کا آقا انسان ہو، وہاں توحید باقی رہی کب جاتی ہے۔ حضور، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، وہ عورت لونڈی بن گئی مگر اسے اسے پرواہ نہیں میرا مستقبل کیا ہوگا۔ وہ بے چین ہو کر ادھر دوڑتی، چاروں طرف دوڑے لگا کے اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی جو جنگ میں کھو گیا۔ میرے آقا کی نگاہ کرم اس عورت پر ہے۔ صحابہ سے پوچھتے ہیں، اس ماں کو بچے سے کتنا پیار ہے، یہ بھول گئی کہ اس کا آنے والا دور کتنا تلخ ہے۔ آپس میں بیٹھے ہیں، کیا خدا راضی تھا کہ بے نکائی بچیاں لوگ بازاروں میں خریدیں؟ قرآن تو کہہ رہا ہے، ہاں بابا اوبا ملکت ایمانکم، کی پیا کرنا، میں نے تو پردے کھولے ہی نہیں۔ لونڈی بن گئی۔ حضور فرماتے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں اس کا انجام کیا ہوگا، مگر اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے اور کتنی بے چینی سے اسے ڈھونڈ رہی ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ واقعی بڑی محبت ہے، پاگل ہو گئی ہے بچے کے پیچھے۔ فرمایا اس عورت کو اس کا بچہ مل جائے تو تندور میں پھینک دے گی؟ فرمایا نہیں پھینکے گی، نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا ماں بچہ تندور میں پھینک دے، عقل والی ہو۔ حضور میں سنو، جتنا اس ماں کو اپنے بچے سے پیار ہے، اس سے لاکھوں گنا زیادہ خدا کو اپنی مخلوق سے پیار ہے۔ ماں تندور میں پھینک نہیں سکتی تو خدا تجھے تندور میں پھینکے گا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ وہ کچھ رسمیں عربوں کی تھیں جنہیں حضور نہیں روک سکے، ان رسموں میں ایک رسم غلامی بھی تھی۔ اسلام نے کسی مذہب نے نہیں روکا۔ اللہ پاک تمہیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کا دریا بہہ گیا، اس کی غلامی میں زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، میرے آقا کی غلامی میں ہمیں دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل خدا جانتا ہے پاکستان جاگ رہا تھا، ایک چھوٹا سا 7-8 سال کا بچہ تھا، اس کے پاس چھوٹی سی ایک سائیکل تھی۔ میلاد کا سڑک پہ جی ٹی روڈ پہ جلوس جا رہا تھا، وہ گوگلا چھوٹا سا نا، اتنا جھنڈا لگایا ہوا، وہ 7 سال کا بچہ اپنی چھوٹی سائیکل لے کر آگے جا رہا تھا، اور میں دیکھ رہا تھا یا رسول اللہ اب تیری امت کے بچے پہچان گئے ہمارا رسول کو، ان نسلوں کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ اور میں خوشخبری دیتا ہوں، جب سنی جاگے گا پاکستان کی تقدیر بھی جاگ جائے گی۔ اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا، چھوٹا گوگلا، وہ چھوٹی سی سائیکل ہوتی ہے نا بچوں کی، سب سے آگے وہ اپنی سائیکل چھوٹی سی لے کر جھنڈی لگائی جا رہا ہے۔ اس کو یہ محبت کس نے دی؟ یہ محبت ہے کس نے سکھائی؟ یہ میرے سرکار کی رحمت ہے۔ میلاد کے دن مسلمانوں کی امت پہ میرے رب کی اور رب کے رسول کے حوالے سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ کسی گھر میں کسی نے چاول پکائے ہوگے، کیوں پکائے؟ میں رسول پاک کے لیے پکا رہا ہوں۔ ماڑا ہوگا
کوئی کھٹ چیز پکا لی، خدا کی قسم جس نے میلاد کی دال بھی پکا کر بانٹ لی اس کا ثواب چول والوں سے بھی زیادہ ہے، غریبوں کو ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ کچھ بانٹ دیا، یہ میرے رسول پاک کی عید ہے، یہ سچی عید ہے، یہ باب ابراہیم والی عید نہیں ہے، اسماعیل علیہ السلام والی عید نہیں ہے، یہ روزوں والی عید نہیں ہے، روزہ انسان کامل ہے۔ یہ تو وہ عید ہے جب آسمانوں میں گونج پڑی، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، آ رہا ہے میرا رسول، آسمانوں سے آوازیں آئیں، زمینوں سے صدائیں آئیں، کون آ رہا ہے؟ میرا رسول آ رہا ہے، دیکھو۔ اللہ پاک، اسلام اللہ کا دین ہے، اللہ کے رسول کا دین ہے اور اللہ کے ولیوں کا دین ہے۔ کس کا؟ ولیوں۔ نماز ولیوں نے شروع کرائی، حضور کے باپ دادا ولی تھے، روزہ ولیوں کے حوالے سے، حج ولیوں کے حوالے سے، عمرہ ولیوں کے حوالے سے، قربانی ولیوں کے حوالے، یہ پہلے ولی، اعتکاف ولیوں کے حوالے سے، یہ سارے وہ ولی تھے جو اسلام سے پہلے یہ باتیں کر رہے تھے۔ اب اسلام آیا، اذان بنی، صحابہ نے بنائی، اقامت بنی، صحابہ نے بنائی، ابھی جمعے کی دوسری اذان ہوگی، صحابہ نے بنائی، پہلی فالتو اذان عثمان غنی نے بنائی۔ سنو، پہلا دین بنانے والے وہ میرے آقا کے آباء و اجداد ہیں اور باقی دین بنانے والے صحابہ ہیں، صحابہ ولی تھے۔ اسلام پہلے بھی ولیوں کا دین ہے، حضور کا دین ہے اور حضور کی امت کے ولیوں کا دین ہے۔ صحابہ ولی تھے، آج اذان دیتے کہتے نہ بولو، میں کہا اذان آسمان سے تو نہیں آئی، خدا نے تو نہیں اتاری، بندے نے بنائی ہے، بندوں کی بنائی ہوئی اذان ہے، انسانوں کی بنائی ہوئی اقامت ہے، انسانوں کی بنائی ہوئی نماز ہے، اور تو اور اللہ نے قرآن میں حکم دیا درود پڑھو میرے رسول پہ، ہے کہ نہیں؟ قرآن میں آیا کہ اللہ اور اس کا رسول حضور پہ درود بھیجتے ہیں، لوگوں تم بھی اپنے رسول پہ درود بھیجو۔ اللہ نے درود بھیجنے کا حکم تو دیا مگر درود بتایا ہی نہیں۔ پورے قرآن میں نبی پاک پہ کوئی درود نہیں ہے، تو جو چیز بتائی نہیں اس پر خدا نے عمل کا حکم کیوں دیا؟ اکٹھے کرو مولوی حافظ آباد دے، جو چیز بتائی نہیں اور کہتے ہیں اس پہ عمل کرو، کیسے ہوگا؟ اکٹھے کرو مولوی، اگی میری ہر تقریر دے اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ سنو دوستو، درود بھی بنائے انسانوں نے، میرے آقا نے بنایا، درود بنائے انسانوں نے، نمازیں بنائی انسانوں نے، کعبے بنائے انسانوں نے، مزدلفے بنائے مسلمانوں نے، انسانوں نے، یہ عرفاتیں بنائی انسانوں نے، نمازیں بنائی انسانوں نے، جمعے بنائے انسانوں نے، عیدیں بنائی انسانوں نے۔ سنو، یہ دنیا انسان کہانی ہے، یہ دنیا انسان کہانی ہے۔ کچھ ایسے لوگ بھی گزرے جن کی ایک ایک ادا کو خدا اور خدا کے رسول نے پسند کر کے مذہب میں شامل کر دی۔ اللہ پاک، تم کوئی نماز پڑھو گے، کوئی نفل پڑھو، کوئی تہجد پڑھو، تمہاری ہر نماز کا ثواب میرے آقا کے ان آباء و اجداد کو جائے گا جنہوں نے نماز شروع کی ہے۔ جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ تم حضور پر درود بھیجو، ثواب ان کو جائے گا۔ دوستو، جنہوں نے تمہیں نمازیں پڑھنے سکھائیں، جنہوں نے تمہیں پاک رہنا سکھایا، وہ میرے نبی کریم کے آباء و اجداد ہیں۔ میرے بھائی، اسلام کے اول بھی ولی ہے، اسلام کے آخر بھی ولی ہے، درمیان میں خدا کا رسول ہے، ادھر بھی ستارے ہیں، ادھر بھی ستارے ہیں، درمیان میں مدنی چاند ہے، ستارے ولی ہیں، مدنی چاند نبی ہے، اس کے آگے بھی ستارے ہیں، اس کے پیچھے بھی ستارے ہیں۔ اسلام تو ولیوں کا دین ہے۔ صحابہ نے اذان بنائی، ولی تھے، کہتے ہیں میں تو وہابی ہوں، ولیوں کو نہیں مانتا، اتنی بغیرتی نہ کر، اگر ولی ہے تو اذان نہ دے، ولیوں کو نہیں مانتا تو اذان کیوں دیتا ہے؟ ولیوں کو نہیں مانتا تو جمعہ کیوں پڑھتا ہے؟ یہ اسلام میں ولایت کی نشانی ہے۔ بند کر دو، تمہاری چھٹی ہو جائے گی۔ گستاخوں کو میرا پیغام ہے، جمعہ مت پڑھو، یہ ولیوں کی نشانی ہے۔ اذان مت پڑھو،
یہ ولیوں کی نشانی ہے، نماز مت پڑھو یہ ولیوں کی نشانی ہے۔ استنجا نہ کرو۔ استنجے کا تو قرآن میں لکھا ہو ہی نہیں، اللہ معافی دے۔ آج سے شاید لے ہاں وہ پٹھانا والا ہی حال ہونا، مرے ہیں کسی استنجا کرایا تو کرایا، جیندے جی نہیں کر دے، مرے ہیں کو مولوی شولی دھو ڈال ہے۔ میرے بھائی اللہ پاک جس دن اہل سنت نے یہ فخر کیا کہ میں سنی ہوں، آؤ آج ختم کرتے ہیں بات، جس دن تیرے دل میں فخر ہوا یا رسول اللہ، یا اللہ تیرے کروڑوں سال میں تیرے حبیب کا غلام ہوں، میں سنی ہوں، اہل سنت والجماعت ہوں، جس وقت تجھے تمہارے اہل سنت ہونے پہ فخر ہوا اس دن سے مسلمان کی تقدیر بدلے گی، ضرور بدلے گی۔ اللہ پاک جتنے دوست یہاں بیٹھے ہیں، جمعہ اپنی جگہ پہ جمعہ بھی ولیوں کی یادگار ہے، چھوڑو آج تو میرے آقا کے وہ مہینہ ہی ربیع الاول کا ہے، میلاد کے دن ہے، خدا کی قسم جمعہ ہوگا تو سرکار کا میلاد ہوگا، ہفتہ ہوگا تو سرکار کا میلاد ہوگا، رات ہوگی تو سرکار کا میلاد ہوگا، دن ہوگی سرکار کا میلاد ہوگا۔ میری بات سنو، میں نے سنا ہے کہ حضور کے میلاد پر جانے والا اگر کوئی خاص دعا دل میں لے کے جائے تو اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ اللہ پاک اس سارے میرے دوستوں کو، آپ کے عزیزوں کو، آپ کے رشتہ داروں کو، آپ کے بہن بھائیوں کو، آپ کے دوستوں کو، آپ کے سارے خاندانوں کو میرا اللہ کریم اپنی رحمتوں کی چادروں میں لپیٹ لے، سلامتیاں عطا فرما دے، خیر عطا فرما دے، سکھ کی زندگیاں دے، ایک ایک مومن کو سکھ والی زندگی دے۔ اللہ کریم اپنے امتحانوں، آزمائشوں، حادثوں، بلاؤں سے اللہ پاک سب کو محفوظ رکھے۔ سنو قیامت کے دن اٹھو گے، قبروں میں جاؤ گے، تمہیں علم ہے، قبروں کہتے ہیں ولیوں کو علم ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ داتا گنج بخش دیکھتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ میرا رسول پاک نہیں دیکھتا کون جھلے میناد منا رہے ہیں؟ روضہ عطر سے میرا رسول نہیں دیکھتا کون نعرے لگائے ہیں سڑکوں پہ؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے ہاتھوں میں کیا اٹھایا ہوا ہے؟ میرا رسول پاک دیکھتا ہوگا، آسمانوں سے فرشتے دیکھتے ہوں گے کہ آج اس زمین پر میرے سرکار کا میلاد منایا جا رہا ہے۔ اللہ آپ کو توفیق دے، کسی مسئلے کی ضرورت نہیں، میرا رب کریم تمہاری محبت کو قبول فرمائے۔ ابھی رسمی محبت ہے، اللہ پاک اس کو حقیقی محبت میں تبدیل کر دے، اس کو اللہ پاک حقیقی محبت میں تبدیل کر دے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔